یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے مذموم منصوبوں اور چالوں کے خلاف بدھ کے روز مقبوضہ علاقے میں کی جانے والی مثالی ہڑتال بھارت اور یورپی سفیروں کے لیے چشم کشا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ بھارت ایک جارحہ ملک کی حیثیت رکھتا ہے جو اس مسئلے کو حل کرنے کے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اور اس کی فسطائی حکومت اپنی فوجی طاقت کی مدد سے کشمیریوں کو دیوار کی طرف دھکیل رہی ہے۔ کشمیر کونسل فار جسٹس کے چیئرمین غلام نبی شاہین نے کہا ہے کہ کشمیر ایک خوبصورت جیل ہے جسے نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 سے آگ لگا رکھی ہے، اور اس کے شعلے بجھانے والا کوئی نہیں۔ غلام نبی شاہین نے یہ بات مقبوضہ علاقے کا دورہ کرنے والے یورپی سفارتکاروں کے نام ایک کھلے خط میں لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی سیاسی، آئینی اور جغرافیائی حیثیت تہس نہس کر دی گئی ہے اور کشمیریوں کی خواہشات پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کانگریس کے رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے سابق رکن پروفیسر سیف الدین سوز نے کہا ہے کہ غیر ملکی سفارتکاروں کی مقبوضہ علاقے میں آمد محض سیر سپاٹا ہے اور بھارتی حکومت اور کشمیریوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے یورپی سفارتکاروں کے دورے کو وقت کی بربادی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ منظور نظر افراد کو لا کر سفارتکاروں سے ملوانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ کھیل کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وفد آتے اور جاتے رہتے ہیں، تاہم حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ علاقے کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ فرعون اپنے ظلم و جبر سمیت فنا کے گاٹھ اتر گیا، مگر اس کی باقیات نریندر مودی کی شکل میں موجود ہے، جس نے جہاں اہل کشمیر کی سانسوں پر بھی پہرے بٹھائے، وہیں بھارتی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگایا۔ 5 اگست 2019 کو مودی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے ساتھ ہی پورے مقبوضہ کشمیر پر فوجی محاصرہ مسلط، 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے گھروں میں محصور، تمام مواصلاتی روابط منقطع کر کے گلوبل ولیج کے دور میں اہل کشمیر کو پتھر کے زمانے میں دھکیلا۔ دنیا کے باضمیر حلقوں نے مودی اقدامات کو ناقابل قبول قرار دیا، جس پر مودی نے بھارت میں غیر ملکی سفراء کو گزشتہ برس جنوری میں مقبوضہ کشمیر کی سیر کرائی۔ پھر ایک ماہ بعد فروری میں 15 ممالک کے سفراء کو دوسرے دورے پر لایا گیا۔ اب پھر ایک بار یورپی ممالک کے سفراء کو مقبوضہ کشمیر کے سیر سپاٹے پر لایا گیا ہے۔ اگرچہ اہل کشمیر نے یورپی ممالک جو کہ جمہوری اور انسانی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں کو آئینہ دکھایا، وادی کشمیر کے چپے چپے پر جو پوسٹر چسپان کیے گئے ان پر جو عبارت تحریر تھی وہ کچھ یوں تھی: کشمیر بنے گا پاکستان، ڈیئر یورپی ممبرس، یو آر ویلکم ٹو بلیڈنگ کشمیر۔ طرفہ تماشا یہ کہ بھارت نواز محبوبہ مفتی نے غیر ملکی سفارتکاروں کے دورے کشمیر کو فضول مشق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں بھی بہت سارے وفود یہاں آئے، لیکن ان سے حاصل کیا ہوا، اور آج بھی یہ دورہ فضول مشق ہے۔ سابق بھارتی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز نے کہا ہے کہ غیر ملکی سفارتکاروں کی مقبوضہ کشمیر آمد سیر سپاٹے پر ختم ہوئی، اور مودی حکومت یا جموں و کشمیر کی انتظامیہ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تاہم ان میں جو زندہ دل اور حقیقت شناس نمائندے ہوں گے وہ اپنے ملک جا کر اپنے لوگوں کو سچی کہانی بتائیں گے۔